السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ مجھے امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے۔ اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمیں تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے کا 9واں صفحہ یعنی 9واں پیج پڑھنا ہے۔ ہم یہاں سے اسٹارٹ کیے تھے خدا تعالیٰ کی کتابوں کے متعلق۔ الحمدللہ توریت اور زبور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا اس سے پہلے والے سبق میں ثابت ہو گیا تھا۔ یہ بھی ثابت ہوا تھا کہ اگر کوئی ان کتابوں میں سے کسی ایک بھی کتاب کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس کا اللہ کی کتاب ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب آج کے اس سبق میں ہمیں دوسری نئی بات سیکھنے کو ملے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ سپورٹ کرنے کے لیے لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بالکل بھی آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتا تو پہلے والے سبق کا وزٹ کریں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھنا اسٹارٹ کریں۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: تو کیا یہ توریت اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہیں، یعنی ابھی فی الحال جو عیسائیوں کے پاس یہ کتابیں جو آسمانی ہیں ان کے پاس جو موجود ہے، وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہیں کو اچھے سے پڑھنا ہے ناک میں، کیونکہ یہاں پر 3 کتابیں آ گئی، توریت، زبور اور انجیل ہیں، اور اگر ایک ہی کتاب کا تذکرہ ہوتا تو یہ والی ہے استعمال ہو جاتی تھی، لیکن یہاں پر ہیں پڑھا جائے گا۔ تو ابھی جو عیسائیوں کے پاس کتابیں ہیں وہ اوریجنل کتاب ہے یا اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو گئی ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے؟ جواب: نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے یعنی عیسائیوں نے توریت، زبور، انجیل ان میں رد و بدل کر دیا ہے، عدل بدل کر دیا ہے۔ موجودہ توریت، زبور، انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، یہ اوریجنل آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف کا میننگ ہوتا ہے عدل بدل، بدل دینا ہوئی ہے، بلکہ ان میں تحریف ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ موجودہ جو کتابیں ہیں ان کے متعلق یہ یقین بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں، کیونکہ اس میں بھی عدل بدل ہو گئی ہے۔ ہاں، اتنا ایمان ضرور رکھنا ہے کہ توریت، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا ہے۔ آگے کا سوال بھی بہت آسان ہے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ قرآن مجید کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحیفے، چھوٹے چھوٹے کتابچے اللہ رب العزت کی طرف سے نبیوں پر نازل ہوئے ہیں، تو کیسے معلوم ہوا کہ پیغمبروں پر یہ چھوٹے چھوٹے صحیفے اترے ہیں؟ جواب: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربکل، یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے، ربکل اعلیٰ میں موجود ہے۔ سبح اسم ربکل اعلیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو صحیفے اترے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے اترے ہیں پیغمبروں پر، اس کا بھی اترنا، نازل ہونا اللہ کی طرف سے قرآن مجید سے ثابت ہے۔ پھر آگے کا سوال پڑھ کر آج کا سبق ختم کرتے ہیں، بہت آسان ہے، اینڈ تک دیکھیں۔ سوال: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ قرآن مجید جو ہے کتاب ہے یا کلام ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، بہت سے لوگ کلام اللہ کہتے ہیں، تو کیا بات ہے دونوں میں؟ جواب: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے، یعنی دونوں چیز صحیح ہے، دونوں کی چیزیں صحیح ہے، کتاب بھی اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی، یعنی قرآن مجید میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ حساب سے اللہ پاک نے دونوں چیزیں فرمائی ہے، کہیں کتاب اللہ، کہیں کلام اللہ، تو کتاب اللہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اللہ کی کتاب، اور کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر آگے کا سوال ہے، تھوڑا سا لانگ ہے، بڑا ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔
ورنہ آج کا یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. یہی ہمارا سپورٹ رہے گا, یہی ہماری ہمت افزائی رہے گی. جتنے زیادہ لوگ جڑیں گے انشاءاللہ اتنا کنٹینیو سبق آتا رہے گا. پھر ملیں گے کسی نئے سبق کے ساتھ میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.